إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج 15 اگست ہے، آزادی کا دن، یعنی ہندوستان آزاد ہوا. تو اس کے لیے ہندوستان میں 15 اگست کو آزادی منائی جاتی ہے. لیکن کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا آزادی سے بھی تعلق نہیں ہے بلکہ تمہارا ہندوستان سے بھی تعلق نہیں ہے. اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہماری حقیقت کو جانیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو حقیقتیں بتائیں تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس باقی رہے. میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، ہندوستان کی سرزمین، آج جو بارڈرز ہندوستان کے ہیں، یہ بارڈرز 1947 میں بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے سری لنکا بھی ہندوستان میں تھا، 1932 میں وہ الگ ہوا. اس سے پہلے برما بھی ہندوستان میں تھا، جس کو وہ زمانے میں رنگون یا کہ بورما وغیرہ کہتے تھے. بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، افغانستان بھی ہندوستان میں تھا. تو یہ وہ بارڈر اس زمانے میں جو بادشاہ جتنا طاقتور اور جتنا امانت دار، جتنا سنجیدہ ہوتا، اتنے علاقے اس کے کنٹرول میں آ جاتے. بعض دفعہ طاقت کی بنیاد پہ آ جاتے، بعض دفعہ اس کی انسانیت، اس کی امانت داری کو دیکھ کے اس کے انڈر میں لوگ آ جاتے. تو وہ زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے. تو اسی لیے آج اگر کوئی افغانی ہے، کوئی برما کا ہے، کوئی بنگالی ہے، تو ایک الگ نیشنلٹی کا حامل ہے. لیکن اگر 1947 سے پہلے جائیں تو یہ سب ایک ہی نیشنلٹی تھی. تو اسی لیے آج کے قوانین 100 سال پہلے ہم لوگ 100 سال کے حالات کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے. تو میں مسلمانوں سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی RSS، کوئی BJP جو آپ سے نفرت کرتا ہے یا کہ آپ کو غلط ٹھہراتا ہے، آپ کے پاس آ کے جب چھیڑتا ہے مسئلہ 1947 سے اس سے پہلے کا مسئلہ، تو سمپل سی جواب اس کو یہ دینا چاہیے اور یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، نہ اس وقت تو تھا نہ میں تھا. اس وقت میرے باپ دادا تھے، تیرے باپ دادا تھے. جس کے پاس جتنا دم تھا اتنا لڑ لیے، اور جس کو جیتنا تھا جیت گیا، جس کو ہارنا تھا ہار گیا. اب تو جا کے ان کے خبروں میں سے نکال کے ان لوگوں سے بحث کر، مجھ سے کیا مسئلہ ہے تیرا، مجھ سے بات کر. میں اس سرزمین کا آدمی ہوں. تو اسی لیے 100 سال پرانے مسئلے کھودے نہیں جا سکتے اور نہ اس کو حل کیا جا سکتا. 100 سال پہلے کے قوانین الگ تھے، دستور الگ تھا، حالات الگ تھے. اس وقت لوگوں نے اپنے طور سے مسائل کو حل کیے، تو وہ نہیں ہو سکتا. آج ہمارا اور آپ کا جو واسطہ ہے وہ آج کے قانون، آج کا جو طریقہ، آج کا جو اصول ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، ہندوستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں ہوئی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا. تو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے پھر مل گیا تھا. تو یہ واقعہ لوگ دنیا میں دیکھے، چین میں دیکھے، ہسٹری میں ہے. مسلمان نے لکھے ہسٹری، چین کے لوگ لکھے، بلکہ اس کی پینٹنگ بھی بنائے. 1500 سال پہلے کی ایک پینٹنگ چین میں ہے
جس میں ایک پینٹر وہ زمانے میں کتابیں لکھتے نہیں تھے, چیزوں کو فوٹو کی شکل میں پینٹ کر کے ہسٹری بناتے تھے, جیسا کہ موہنجوڈارو ہے, جیسا کہ ایلورا ہے. تو وہاں پہ جا کے دیکھو آپ, سب تصویروں میں چیزیں ہوتی ہیں. تو چین کی ہسٹری میں ایک چیز ہے کہ ایک پینٹر چاند کو, پینٹنگ وہ آج کی نہیں ہے, 1500 سال پرانی ہے. وہ پینٹر بتاتا ہے کہ جنگل ہے, پھر اس کے بعد جانور ہے, پھر وہاں ندی ہے, چاند کے 2 ٹکڑے بنا رہا, پھر دو تھوڑی دیر کے بعد اس کو ملتے ہوئے بتا رہا ہے. ویسے ہی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سرندیپ, جس کو سری لنکا آج کہتے ہیں, سیلون کہتے تھے پہلے, تو سرندیپ کا بادشاہ یہ چیز دیکھا, اس نے بولا کہ مسئلہ کیا ہے. تو وہ زمانے میں عرب کے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے, تو اس کو پتا چلا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے مکے میں, وہ لوگوں کو اخلاق کی, دین کی, توحید کی دعوت دیتا. بادشاہ اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کے بولتا میں جا کے دیکھتا ہوں, اور وہ گیا. روایتوں میں ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے یا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مل کے مسلمان ہونے کے بعد واپس میں اس کا انتقال ہو گیا, وہ دوبارہ پہنچ نہیں سکا, لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ وہ گیا تھا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندری تجارتیں لوگوں کی تھیں. تو ساؤتھ تمل ناڈو, کیرلا اور مینگلور اور تمل ناڈو, یہ علاقوں میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں, وہاں پہ وہ زمانے کے سکے, وہ زمانے کے تعلقات باقی ہیں لوگوں کے. لوگ یہاں پہ آئے, اور کیرلا میں پرانی مسجد ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد آج بھی ہے. تو یہاں پہ جو لوگ تھے, یہ لوگوں کے پاس گائیڈنس نہیں تھی, جیسا کہ ہمارے آج بچے بی.کام پڑھتے ہیں, MBBS پڑھتے ہیں, ویسٹرن ڈیولپمنٹ کے ایجوکیشن کو پڑھتے ہیں, اس کو اپناتے ہیں. ویسے ہی وہ زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو عرب کے لوگ آتے ہیں, یہ پہلے چور تھے, بدماش تھے, جھوٹے تھے, دھوکے باز تھے. اب تو یہ 5 وقت نماز پڑھتے, 5 وقت منہ ہاتھ دھوتے, ان کی عورتوں کو جو ہے نا کسی عورت کو دیکھتے نہیں, یہ ظلم نہیں کرتے, زیادتی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. تو پوچھا کہ بھائی ہوا کیا؟ بولے نہیں, ہمارے پاس ایک آدمی آیا جو ہم کو سکھایا, ہم لوگ اس کو ماننے والے بن گئے. تو اسی وقت کے لوگ وہاں پہ کیرلا میں نے کہا نا کہ ساؤتھ تمل ناڈو میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو ایکسپٹ کیا اور مسجدیں بنی. وہ زمانے سے یہ ہم کو جو یہ تانا مارا جاتا ہے کہ ہم غزنوی کے زمانے کے ہیں, بابر کے زمانے کے ہیں, مغل کے زمانے میں ہیں, یہ ایک الگ ہسٹری ہے. اسلام تو یہاں پہنچا تھا اسی وقت جس وقت اسلام ہوا تھا. اب اگر کوئی آدمی اگر ویسٹرن کلچر, آج کے زمانے میں ہمارے بچیاں ویسٹرن کلچر اپناتے ہیں, گانا, کھانا, پینا, ڈریس, کنتاکی, میکڈونلڈس, سب کچھ ہمارا ویسٹرن گلوبلائزیشن کے زمانے میں بہت سی چیزیں. ڈریس ہے ہمارے, وہ چوڑیدار پیجامہ اور وہ شیروانی اور وہ کرتا پیجامہ, لہنگا ہوں گا, تو عورتوں کا سب غائب ہی ہو گیا جو 50 سال 100 سال پہلے تھا. پورا کلچر چینج ہو گیا, لینگویج چینج ہو گئی. آج کے بچے تمل بول سکتے ہیں لیکن تمل لکھ نہیں سکتے, نیو جنریشن. اردو بولنے والے ہیں آپ لوگ سب, لیکن لکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ختم ہو گیا لکھنا پڑھنا ہمارا. تو کلچر چینج ہو گیا. کلچر چینج ہونے کی وجہ سے کوئی شخص کی نیشنلٹی پہ, کسی شخص کی اصلیت پہ انگلی اٹھانا یہ بیوقوفی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ہندوستان میں لوگ جب دیکھے کہ انصاف کی بات ہوئی, اخلاق کی بات ہوئی, شرافت کی بات ہوئی, ایک اللہ کی عبادت کی بات ہوئی, لوگ اپنا لیے اس کو. اور وہ اپنانے کی وجہ سے وہ لوگ ہندوستان کے رہنے والے باشندے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان تھے وہ لوگوں نے اسلام کو اپنایا, لیکن تھے یہاں کے باشندے, یہاں کے اصلی لوگ تھے, تو اسلام کو ان لوگوں نے اپنا لیا. تو کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ہندوستانی نہیں ہے, یا کہ تو ہندوستانی ہے تو تو جو ہے نا اسلام یا کرسچینٹی یا ویسٹرن کلچر تو نہیں اپنا سکتا. یہ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. اگر یہ بات کہنی ہے تو پھر ہم کو 200 سال پہلے جانا پڑے گا, جنگل کا قانون, جہاں پہ جو ہے نا کوئی انسانیت نہیں, کوئی مساوات نہیں, کہ بھائی جس کی طاقت اس کی لاٹھی. کہ وہ زمانے میں ہوتا کہ جو بادشاہ کا دین ہے سب لوگوں کو اپنا لو, نہیں تو قتل کر دو, نہیں تو مار دو, یہ زمانہ تھا. لیکن آج ایجوکیشن, تعلیم, ڈیولپمنٹ آ گیا, لوگ سمجھ گئے کہ بھائی انسان کا پرسنل اور اس کا ایک اوپینین ہے, اس کی ایک آزادی ہے. اسی لیے ہندوستان میں جو دستور بنا 1947 میں, دستور بنانے میں جو لوگ انوالو تھے
ان لوگوں نے اس زمانے میں ایک مسلمان بھی تھے اس میں, امبیڈکر بھی تھے, ان لوگوں نے 5 لوگوں نے مل کے جو دستور بنایا, ان لوگوں نے دستور میں بنیادی طور سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, جس کے اوپر ہماری حکومتیں چلتی ہیں, جس کے اوپر ہمارے کورٹ چلتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ان لوگوں نے یہ بات بار بار سمجھائی, فنڈامنٹل رائٹس کے لوگوں کو بنیادی طور سے, بھائی آپ انسان کی زبان کو تبدیل نہیں کر سکتے, انسان کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتے, یہ بنیادی انسانوں کے حقوق ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے, فریڈم آف اکوائرنگ دا پراپرٹیز ہے, کہ ہندوستانی پورے ہندوستان میں کہیں بھی رہ سکتا, ہندوستانی پورے ہندوستان میں کہیں بھی پراپرٹی خرید سکتا, ہندوستانی پورے ہندوستان میں کہیں بھی تجارت کر سکتا. یہ سب چیزیں ان لوگوں نے دستور میں رکھی ہیں, اور ہندوستانی ایک یعنی قانون کے پاس سب برابر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وجہ سے کسی کو جو ہے نا اختیار دیا جائے گا. یہ ان لوگوں نے کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا کہ ہم لوگ آپس میں لڑے نہیں, بلکہ ہم لوگ آگے چلیں ترقی کرنے کے لیے, سامنے کا سوچیں, پیچھے کا نہیں سوچیں. لیکن چونکہ بدماش لوگ ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا, کانفیڈنس لوز ہوتا, اسی لیے ہمارا فرض بنتا کہ اس بات کو ہم بات کریں. تو اسلام مسلمان یہاں پہ کیرلا میں جو مسلمان ہوئے, سری لنکا میں جو مسلمان ہوئے, اور ویسٹ تمل ناڈو میں تنجاور وغیرہ کے علاقوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے, یہ لوگ بعد میں ان کی حکومتیں بھی قائم ہوئی, یعنی لوگ راجا مہاراجا بنے. اس کے انڈر میں ہندو بھی تھے, سب لوگ تھے. کرسچینٹی تو بہت لیٹ میں آئی یہاں پہ انگریزوں کے بعد. جتنے بھی یہاں پہ گروپ تھے, اور چھوٹی ذات کے لوگ, بڑی ذات کے لوگ, رام کے ماننے والے, راون کے ماننے والے, یہ سب لوگ, ان کا جو بادشاہ ہوتا پولیٹیکلی اس کے انڈر میں کام کرتے تھے, اور جو اچھا ہوتا اس کی بات سنتے. تو یہ تھا یہاں پہ. تو یہاں پہ کسی شخص کے ایک نئی آئیڈیالوجی کو, نئے مذہب کو, نئے دین کو, نئی بات کو, نئی فکر کو اپنانے کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو ہندوستانی نہیں ہے, یا کہ ہندوستان میں تیرا حق کم ہے, یہ بات نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہاں پہ یہ تھا. البتہ ہندوستان کا جو نارتھ کا علاقہ ہے, نارتھ انڈیا جو ہے, میں نے کہا نا کہ افغانستان بھی ہندوستان میں شامل تھا مسلمانوں کے زمانے میں. مسلمان آنے سے پہلے ہندوستان میں ہندوستان نہیں تھا. مسلمان آنے سے پہلے ہندوستان نہیں تھا. ہندوستان کا ورڈ ہند عربی کا لفظ ہے, مسلمانوں نے ہندوستان کا نام دیا. اس کے بعد میں انڈیا, اس کے بعد بھارت بنایا ان لوگوں نے, لیکن اس وقت ہند مسلمانوں نے دیا وہ نام. کیوں دیا مسلمانوں نے؟ کہ ان لوگوں نے سندھ کو جو ہے نا, سندھ کو, سین کو جو ہے نا ہاگ پڑھتے تھے. یہ ندی تھی یہاں پہ سندھی کلچر کہلا جاتا تھا, سندھ کے علاقے کے لوگ رہتے تھے, تو ان لوگوں نے اس کو نام جو ہے نا ہند کا نام دیا. مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک حکومت ہونی چاہیے, ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے. مسلمان آنے سے پہلے یہاں کا حال کیا تھا؟ مسلمان آنے سے پہلے یہاں کا حال, راجے, مہاراجے, رجواڑے, کبھی مراٹھے ہیں, کبھی جاٹ ہیں, کبھی سکھ ہیں, کبھی کچھ ہیں, یہ کبھی مل کے نہیں رہتے, ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے. مل کے رہنے کا تو تصور ہی نہیں تھا, مل کے حکومت بنانے کا تو تصور ہی نہیں تھا. ان کی مندریں الگ, ان کا زبان الگ, ان کے خدا الگ. راون کے ماننے والے اور جو ہے نا رام کے ماننے والے, اور رام کی بیوی کو لے کے بھاگ جانے والا راون ہے, اور راون کے پوجا کرنے والے. تو ان کا تو کوئی مسئلہ کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتے تھے, نہ جمع ہوئے یہ لوگ. آج بھی ان کے بستیاں, آپ چنئی سے باہر سٹی میں گاؤں میں جا کے دیکھیے, بڑی ذات کا علاقہ الگ ہے, چھوٹی ذات کا علاقہ الگ ہے. ان کی بستی کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے, ان کی بستی کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے. یہ ان کا کلچر تھا. مسلمان جب آئے, تو جب 4 لوگ آپس میں لڑتے بیٹھے ہیں, تو ایک مسلمان لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ نہیں آئے. مسلمان لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئے یہاں پہ. بابر جب سب سے پہلی مرتبہ آئے, تو ہندوستان میں اس سے پہلے سے بابر جو ہے نا, وہ تو 13ویں صدی میں آئے. اس سے پہلے تو 800 سال سے مسلمان حکومت کر رہے تھے, 600 سال سے. تو بابر جو فوج لے کے آئے, 7,000 کی فوج تھی, صرف 7,000 باہر سے جو آئے تھے. اب اس میں سے جنگ کے بعد کتنے چلے گئے کیا ہو الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ جو فوج تھی, ابراہیم لودھی, وہ بھی مسلمان تھے, لودھی خاندان کی, ان کے پاس جو فوج تھی وہ 1 لاکھ کی فوج تھی. 1 لاکھ. تو میرا بولنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ باہر سے جو مسلمان آئے وہ گنے چنے تھے, اور وہ زمانے میں آنا نہیں آنا کوئی مسئلہ نہیں تھا.
ہندوستان کے لوگ بھی باہر جاتے تھے. انڈونیشیا میں آج بھی ہندو کے جو ہے نا ٹیمپلس ہیں, آج بھی ہیں. ملیشیا میں بھی ہندوؤں کے ٹیمپلس ہیں. مسقط عمان میں, خلیج میں بھی آج بھی ہندوؤں کے ٹیمپلس ہیں. اور وہ لوگ حفاظت کرے, توڑے نہیں. حالانکہ کوئی پوجا کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ. وہ بولے کہ بھائی ہاں رہنے دو, توڑے نہیں اس کو. تو یہ تو حقیقت ہے, یہ تو تاریخ ہے کہ آپ اس زمانے میں جاتے, آپ جا رہے تھے, آپ اپنا عبادت گاہ بنا لیتے اور خاموش بیٹھ جاتے, لوگ ختم ہو جاتا مسئلہ. یہ پالیٹکس جو ریلیجیس کی بنا دی گئی کہ ہندو مسلم والی جو پالیسی بنائی گئی, یہ بدمعاشی سے اور یہ ہمارے قانون کے, انسانیت کے, انٹرنیشنل قانون کے, یو این او کے قانون کے خلاف میں. آج یو این او ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد یو این او میں یہ سوچا گیا کہ بھائی آپس میں اگر انسان لڑتے رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ لڑائی کس بات پہ ہوتی, مذہب کے بنیاد پہ. تو یو این او میں قانون بنا دیا گیا کہ پوری دنیا میں مذہب کی بنیاد پہ کسی کو ڈسکریمنیشن, کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی. دنیا کا قانون ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کو مان سکتا. آپ بولیں گے سعودیہ میں, قطر میں رہ رہتا, پھر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں نا, 7% مسلمان ہے وہاں پہ. تو اسی لیے وہاں پہ کوئی دوسرے کی ضرورت ہے ہی نہیں. نیشنلٹی کسی ایک آدمی کی بھی نہیں ہے وہاں پہ سوائے مسلمانوں کے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ دنیا ڈیولپ ہو کے اس نتیجے پر پہنچی کہ زبان کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ, عقیدے کی بنیاد پہ یہ لڑائیاں انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے, فائدہ نہیں پہنچاتی. اسی لیے انسان کو سوچنے دو, سمجھنے دو, پڑھنے دو, اور اگر اس کو اپناتا ہے تو اپنانے دو, اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. آپ نماز پڑھیں, اپنا مسئلہ ہے. آپ کرسچن رہیں, آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن اگر میں اپنی آئیڈیالوجی, میرا مذہب میں کسی کو پہنچا کے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تو میرا حق ہے. وہ اگر ایکسپلین کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے. یہ سب چیزیں ہمارے دستور میں لکھی گئی ہیں. یہ دنیا میں اس کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. بہرحال میرے عزیزو, دوستوں اور بھائیوں, میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان سعودیہ, قطر, کویت, یہ سب علاقے ملا لیے جائیں تب بھی ان کی آبادی ہمارے ایک اسٹیٹ کے برابر نہیں ہے. ہمارے ایک اسٹیٹ کے برابر نہیں ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ مسلمان باہر سے آ گئے؟ مسلمان باہر سے نہیں آئے. مسلمان یہی کے ہیں, مسلمان یہی کے ہیں. جیسا آپ نے اپنے کلچر کو اپنایا, آپ نے راون کی پوجا کی اور رام کی پوجا کی وغیرہ وغیرہ کی, مسلمانوں نے ایک اللہ کی عبادت جو قرآن حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. اس لیے مانا کہ اسے انسانیت کا فائدہ ہے. تو نارتھ انڈیا میں جو مسلمان آئے وہ 91 ہجری, یعنی آج سے تقریباً 1300-1400 سال پہلے سے وہ لوگ وہاں پہ آئے. حکومتیں وہ لوگ بنائیں. حکومت بنانے کے لیے کوئی فیور کی ضرورت نہیں پڑتی. حکومت بنانے کے لیے کوالیفیکیشن کی, قابلیت کی, صلاحیت کی بات رہتی. تو دنیا, یہ بات بالکل پوری دنیا کو معلوم ہے. یہ بات انگریزوں کو بھی معلوم ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی, وہ زمانے میں مسلمان سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, نالج میں, پالیٹکس میں پوری دنیا میں سب سے آگے تھے. ورنہ تاج محل آج کے انگریزوں کو بنا دو بولو, اس کے بازو جو ہے نا جمنا ریور بحری, جمنا ریور ندی کے بازو تاج محل بنا. کبھی بھی باڑھ آ جاتی, مطلب طوفان آ جاتا, پانی بڑھ جاتا, زمین وہاں کی 2 کلومیٹر 2-4 فیٹ نیچے کھودو, پانی نکلتا, وہاں پہ ان لوگوں نے بنایا اور 400 سال سے ٹھہرا ہوا ہے. اور ہندوستانی گورنمنٹ کروڑوں روپے وہاں کما رہی ہے ڈیلی. لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں, پیسہ فل. کون بنائے؟ آپ لوگ آج بھی بنا کے بتا دیجئے. آسان نہیں ہے. آپ بولیں گے کیسا بنائیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوالیفائڈ انجینئرز تھے, اس لیے کہ ان کے پاس کوالیفائڈ آرکیٹیکچرز تھے, اس لیے کہ ان کے پاس کوالیفائڈ نالجبل پیپل تھے, ان کے پاس اسکولیں تھیں, ان کے پاس کالجز تھے, ان کے پاس سینٹرز تھے. جب یہ ہارورڈ اور آکسفورڈ نہیں بنے تھے اس وقت یہاں پڑھاتے تھے. ہندوستان کا ایجوکیشنل ریشیو مسلمانوں کے زمانے میں 90% سے زیادہ تھا. ہر گاؤں میں ٹیچر ہوتا تھا. انگریزوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. ہر گاؤں میں پاٹھشالہ ہوتا تھا. ہندوؤں کا ایک لیڈر ہوتا تھا, مسلمانوں کا فارسی, اردو, عربی پڑھانے کے لیے. تو ہندوؤں کی طرف سے سنسکرت اور ان کی زبان پڑھانے کے لیے گورنمنٹ پبلک کو لے کے آگے بڑھتی تھی. آپس میں لڑتے بیٹھے تو گورنمنٹ ترقی نہیں کرتی. قطب مینار نہیں,
دنیا آج بھی پریشان ہے کیسا ٹھہرا ہوا ہے. اس سے ہندوستانی گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا آمدنی ہے. لوگ آتے دیکھنے کے لیے, لوگ آتے دیکھنے کے لیے. یہی نہیں, نہریں بنائی ان لوگوں نے وہ زمانے میں. ہم تو آج تک جو ہے نا نہر نہیں بنا سکے. آج تک ہمارے پاس جو نہریں تھی وہ بھی برباد کر دی ہم لوگ. شیر شاہ سوری کا دیکھو آج تک جا کے, شیر شاہ سوری اس میں جنگل کتنے ہیں, جنگلوں میں ضرورت کے درخت کتنے ہیں, ندیاں کتنے ہیں, نالے کتنے ہیں, یہ سب چیزوں کا اسٹیٹسٹک نکال کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آج تک نہیں کرے یہ لوگ, کر بھی نہیں سکے. میں آپ کو کیا بتاؤں, تو یہ ڈیولپ کمیونٹی تھی. اسی لیے ان لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار تھا, اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے ان کو مانتے تھے لوگ, سمجھتے تھے یہ لوگ. اور ہندوستان میں 47 آزادی سے پہلے ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو یہ نہیں بولے کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں چلے جاؤ, بلکہ کبھی نہیں بولے. امپاسبل ہے. اور 1947 سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی, ٹیپو سلطان کی جنگ ہو اور سراج الدولہ کی جنگ ہو اور 1857 کی جنگ ہو, جلیان والا باغ ہو, جلیان والا باغ میں مرنے والوں کی تعداد میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ مسلمانوں, نوجوان بچوں, جاؤ انڈیا گیٹ پہ جا کے دیکھو. انڈیا گیٹ پہ ہندوستان میں جتنے لوگ مرے ان کے سب کے چھوٹے 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 نام لکھی ہوئے انڈیا گیٹ دلی میں. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیا دیکھ کے آتے آپ لوگ انڈیا جا کے, دلی جا کے انڈیا گیٹ پہ جا کے دیکھو, وہاں پہ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں. میسور جاؤ, میسور جا کے اس کا جو ہے نا وہ جو محل ہے بادشاہ کا, وہ محل آپ اس کو جو ہے نا میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا. وہاں جا کے دیکھو 50% سے زیادہ وہاں پہ فوج کے ذمہ دار اور ٹیکنالوجی کے ایجوکیشن کے ذمہ داروں میں مسلمانوں کے نام ہے. آپ جا کے پڑھو. میں پڑھ کے آیا, میں دیکھ کے آیا, اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو مسلمان کوالیفائڈ تھے, مسلمان لڑتے تھے. اور آپ کو میں بتاؤں میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, ہندوستان کی جنگ میں انگریز جب آئے تو سب سے پہلے یہ لوگ تاجر کی حیثیت سے آئے. ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی بزنس کے لیے آئے. یہ لوگ بزنس کے لیے جب آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ آپس میں لوگ حکومت کمزور ہو گئی تھی. شاہجہاں کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے. تو اورنگزیب آئے, جب دیکھے کہ لوگ جو ہے نا پالیٹکس میں گورنمنٹ کے حصہ لے رہے تو ان کو بھگا دیے, کینسل کر دیا ان کا کنٹریکٹ, نہیں آنا بول کے چلے گئے. 1707 میں جو ہے نا اورنگزیب کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ آئے یہ لوگ. جب تک کیا ہو گیا, اورنگزیب کے بعد پورے ہندوستان میں اورنگزیب نے پورے ہندوستان کو ملا دیا تھا. میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان آنے سے پہلے مل کے رہنا, ایک لیڈرشپ کے انڈر میں رہنے کا تصور نہیں تھا. پوری دنیا کو اسلام بہت سی چیزیں سکھایا. اس میں سے ایک چیز یہ بھی سکھایا, پالیٹکس میں تمہارا ایک لیڈر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چھوٹے 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 قبیلوں کو, چھوٹے چھوٹے علاقوں کو جو آپس میں روزانہ لڑتے تھے, ان کو سب کو ملا کے اللہ کے رسول کے اپنے انڈر میں کیا. اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انڈر میں آئے. جو بھی الگ ہوتا تو اسلامی قانون یہ ہے کہ وہ الگ نہیں ہونا, انڈر میں رہنا اور پھر امیر کی اطاعت کرنا جب تک کہ امیر ظلم نہیں کرتا بغیر جو بھی یہ قانون قائد ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ الگ ہونا چاہتے تھے, پوری آرمی جا کے ان سے بولی کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا, الگ نہیں ہو سکتے. تو وہ لوگ نہیں مانے, لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, تو ان کی آرمی لڑ کے ان کو انڈر میں کر لی. جیسا کہ آج کل ہم لوگ پوری دنیا کا سوچتے ہیں. ہندوستان میں کوئی اسٹیٹ الگ ہونا چاہے تو سینٹرل گورنمنٹ پرمیشن دیتی نہیں دیتی. تو ویسا اسی علاقے میں ابو بکر صدیق, عمر فاروق, ان لوگوں کے زمانے میں جتنے کنٹریز ان کے انڈر میں آتے ان کا ایک ہی خلیفہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آج کے 14 کنٹریز کو ملائیں تو آپ کے انڈر میں تھے 14 کنٹریز. سعودیہ ہے, قطر ہے, کویت ہے, لبنان ہے, فلسطین ہے, اسرائیل ہے, ایجپٹ ہے, اور آذربائیجان ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے, عراق ہے, سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے انڈر میں تھے. اس کے بعد 30 کنٹریز تک عثمان رضی اللہ عنہ کے انڈر میں تھے. یہ سب
تو یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ تھا کہ بھائی ایک لیڈرشپ, تو یہ مسلمان یونائٹڈ ہوتے, ایک امیر کے انڈر میں ہوتے, تو 5 لاکھ کی فوج بھی 10,000 کے سامنے نہیں ٹکتی تھی. میں نے کہا نا کہ بابر 60,000 کی فوج کو لے کے آئے, لیکن یہ لوگ لڑ نہیں سکے, چونکہ وہ لوگ یونائٹڈ تھے, چونکہ وہ ایک ویژن کے ساتھ تھے. تو آئے, تو یہاں پہ جب ان لوگوں نے لڑا تو وہ جیت گئے. تو عزیزوں, دوستوں اور بھائیوں, ہندوستان کو ہندوستان کا شیپ, ہندوستان کو ہندوستان کا ویلو, گولڈن ڈور بول کے برٹشرز بولتے تھے یہاں پہ آ کے وزٹ کر کے. شاہجہاں کے زمانے میں تاج محل کو دیکھتے تھے. قطب مینار تو شاہجہاں سے 500 سال پہلے بنا دیا گیا تھا. قطب الدین ایبک 500 سال پہلے بنائے تھے وہ لوگ. تو وہ دیکھے کہ ان کا ڈیولپمنٹ, ان کی سائنس, ان کی ٹیکنالوجی, ان کے پاس جو قلعے ہیں, قلعوں کے اندر سے نہریں آتی ہیں پانی لے کے. حیدرآباد کا گولکنڈہ قلعہ جا کے دیکھو آپ لوگ, کہ گولکنڈہ قلعہ ایک پہاڑ پہ ہے, وہاں پہ سب سے اوپر جو ہے نا ایک پائپ جا رہا, وہ پائپ کے ذریعے سے بادشاہ کو پانی جاتا تھا. وہ آج بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پانی وہاں پہ پہنچتا کیسا تھا. بہرحال یہ آج بھی موجود ہے, آپ اگر گائیڈ کو دیکھ لیں تو پانی کا وہ انتظام ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس. یہ سب سائنس اتنی ڈیولپ تھی, اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ تھی. برٹشرز آئے تو یہ سسٹم پورا خراب کر کے پورے ہندوستانیوں کو ان لوگوں نے جاہل بنا دیا. جب 90% ریشیو تھا ہندوستان میں ایجوکیشن کا, برٹشر جب جا رہے تھے تو ہندوستان میں پڑھائی کا ریشیو 7% تھا, کیونکہ وہ لوگ ہندوستانیوں کو ان کے لیول میں نہیں لا سکتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ صرف نوکر بن کے رہیں, سلیو بن کے رہیں, ان کی خدمت کریں, اور یہاں سے جو ہے نا وہ لوگ پورا پیسہ, پورا سونا, پورا چاندی اور پورا را میٹیریل پورا برٹش کو لے کے جاتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا ریل کے پٹریاں بچھائی. سائنس ڈیولپ ہو رہی تھی تو ریل بھی ڈیولپ ہو گئی تھی, ریل کے پٹریاں بچھائی. آج بھی بولتے کہ برٹشر بچھا کے گئے, لیکن ان کے 100 پٹریاں جا کے کامل تھی. وہ زمانے میں جو نا ایئر فورس یعنی ایئر ویز اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے, وہ تو 40s کے بعد ڈیولپ ہوئے. ہم لوگ 18 کی بات کر رہے ہیں, 18ویں صدی 17ویں صدی. تو وہ زمانے میں کوئی شپنگ ہوتی تھی ہر چیز. تو ان لوگوں نے جو بھی ریل کے پٹریاں ڈالے وہ سب لے جا کے کان جو ہے سمندروں کے پاس, کیرلا کے پاس جوڑے, اور مدراس چنئی کے پاس جوڑے, کلکتہ کے پاس جوڑے, کیونکہ ان لوگوں کو یہاں سے چوری کر کے لے کے جانا تھا مال, تو یہاں سے لے کے جاتے تھے. بہرحال عزیز و دوستو, جب برٹشرز آئے تو برٹشرز جب آئے یہاں پہ تو وہ لوگ, ہم لوگ انڈین ہیں یہ کانسیپٹ سے نہیں آئے. مسلمان جب آئے یعنی جو باہر سے آئے, ورنہ 90% تو یہیں کے ہیں جو باہر سے آئے, چاہے وہ مغل ہو یا کوئی دوسرے اور ہو. دوسرے تو نہیں ہے, مغل کے علاوہ کوئی دوسرے. مغل سینٹرل ایشیا سے, مغل سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ افغانستان سے تھے, لودھی فیملی, خلجی فیملی وغیرہ جو تھی. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. تو یہ سینٹرل ایشیا سے آئے تو وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ آ کے بسنے کے لیے آئے, یہاں آئے, یہاں رہے, یہاں شادیاں کی, یہاں پہ بس گئے, لوٹ کے نہیں لے گئے, یہاں کے لوگوں کو قتل نہیں کیا. جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں پہ یعنی بزور تلوار کی بنیاد پہ اسلام پھیلایا, اگر تلوار کی بنیاد پہ اسلام پھیلانا ہوتا تو 800 سال 1000 سال مسلمان حکومت کر رہے, ہر بادشاہ 1% بھی لوگوں کو ختم کرتا تو پورا ہندوستان کے لوگ یا تو مسلمان رہتے یا تو ختم ہو جاتے. ایسا نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا, ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے ابن مسعود ندوی رحمۃ اللہ علیہ ثقافت الاسلامیہ فی الہند, بلکہ ہندوستان نے ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب لکھی. اس میں انہوں نے چیلنج کیا, انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے آخری تک ہندوستان میں جو بھی جنگیں ہوئی وہ کوئی ریلیجیس جنگیں نہیں تھی, اسلام اور کفر کے لیے نہیں تھی. یہ حکومت کی جنگیں تھیں, پالیٹکس کی جنگیں تھیں. اور کوئی بھی جنگ میں 100% ایک طرف ہندو ایک طرف 100% مسلمان کبھی نہیں تھے, 100%. بلکہ ہمیشہ کیا تھے, ان کے ساتھ ہندو ان کے ساتھ مسلمان ہوتے تھے. اورنگزیب ہے, بابر ہے, یہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے ان کی پارلیمنٹ میں, ان کے ایڈوائزری بورڈ میں, ان کی آرمی میں 50% سے زیادہ نان مسلمس ہوتے تھے, کیونکہ وہ لوگ ہندوستانی کے نام سے کام کرتے تھے, اسلام اور کفر کے نام سے بات نہیں کرتے تھے. یہ تو بعد میں برٹشرز نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سب جمع ہو کے برٹشر سے لڑ رہے ہیں تو ان لوگوں نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ بھائی ہندو مسلمان کو لڑانا چاہیے. تو وہ بہت ہی طریقے سے ان لوگوں نے لڑایا, بہت سی کتابیں لکھی. تو ورنہ ہندوستان کی آزادی میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا, جتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل کیے گئے. نہرو تو پہلے وزیر اعظم تھے ہندوستان کے, پٹنہ آپ سنتے ہوں گے بہار میں, اس کا پرانا نام ہے عظیم آباد.
वहां के लोग, बिहार के वहां के लोग लाखों की तादाद में ब्रिटिशर से लड़ते थे, जेलों में गए, जंगलों में कत्ल कर दिए गए, कंटिन्यूअस कई सौ साल। आखिरी में ब्रिटिशर एक दिन इनसे तंग आके रमजान के ईद के दिन पूरी बस्ती पे बुलडोजर चला दिए, पूरी बस्ती पे, बल्कि उनके कब्रिस्तानों पे भी बुलडोजर चला दिए, चूंकि वो लोग उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कंटिन्यूअस उनके पास लड़ाइयां हो रही थी। हद तो यह है कि उनकी किताबें लिखी हुई, काला पानी के नाम से किताब है, वो किताब पढ़ी आप, उन्हीं के खानदान के एक आदमी की लिखी हुई, जाफर थानेसरी की। तो जाफर थानेसरी 17 साल अंडमान में थे। काला पानी का मतलब वो जमाने में क्या होता, लोग यहां पे रखे तो हिंदुस्तानी हेल्प करें तो जेल कूद के भाग सकते हैं ना, तो ले जाके अंडमान निकोबार में डाल देते थे उन लोगों को। वो डेवलप नहीं थे वो इलाके, जिंदा रह गए, मसला नहीं, मर गए तो मर जाने दो, तो लाखों की तादाद में लोगों को भेज देते। तो अंडमान निकोबार में ले जाके जिन लोगों को डाल दिया गया था, खाना नहीं, पानी नहीं, कैसे भी गुजारा करो, 90% से ज्यादा वहां पर मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे उसमें। बहुत ज्यादा मुसलमानों के सैक्रिफाइसेस है। ये सब हिंदू हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, मुस्लिम हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, लेकिन आज की नस्ल को, आज के बच्चों को ये नहीं मालूम है। जाफर थानेसरी को जब जज ने ये लिखा, जजमेंट लिखा कि दे आर रिबल्स, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इनको फांसी की सजा दी जाए, खुश हो गए ये लोग, मिठाइयां तकसीम करने लगे। जज पूछा कि महिचे इन लोगों को, जाफर थानेसरी थे, याह्या अली खान थे, सब अहले हदीस थे, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार थे, अहले हदीस। तो इन लोगों ने जो है ना, जब खुशियां मनाई तो जज पूछा कि क्या मसला है? बोले इन लोगों का तो मकसद पूरा हो गया, इसलिए कि ये लोग शहादत के लिए लड़ते हैं, शहादत की तमन्ना में जीते हैं। तो बोले ये लोग खुश हो गए? बोले हाँ। तो उनकी सजा, मौत की सजा कैंसिल, उमर कैद की सजा चेंज करके ले जाके उनको कहां डाल दिया गया? अंडमान निकोबार में। 17 साल के बाद वापस आए तो देखा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैं आया तो वहां पे जो मेरे खानदान के घर थे, मेरे खानदान की, मेरे माँ बाप की खबरें थी, वहां पे दुकानें बन चुकी थी, वहां पे जो है ना गवर्नमेंट का ऑफिसर्स बन चुके थे, ये सब लिखा। इतना जुल्म। तो नेहरू तो पहले वजीर आजम थे, पटना गए, पटना जाके देखने के बाद बोले कि हिंदुस्तान की आजादी में जितना सैक्रिफाइस किया गया, जितनी कुर्बानी दी गई, वो सबको तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए। सादिकपुर के, यानी पूरे अहले हदीसों की बस्ती थी, अगर इनकी खिदमत को एक पल्ले में रख दी जाए तो इनकी खिदमत सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 1857 में लास्ट जंग जो मुसलमानों ने, जो हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ी, वो भी मुसलमानों की लीडरशिप में थी, क्योंकि मुसलमान जमाने से हुकूमत कर रहे थे, उनके अलावा किसी और पे, बड़ी जात पे, छोटी जात पे, रेड्डी पे, राम पे, लक्ष्मण पे लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते थे। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मुसलमान रहता जो सबको जुड़ा के रखता, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में। तो अबुल कलाम आजाद भी जो है ना, कांग्रेस के क्रूशियल आदमी थे, हसरत मोहानी थे, मुख्तार अंसारी थे, बड़े बड़े लोग थे, कांग्रेस को लेकर चले आखिरी तक। बाद में ब्रिटिशर जाते जाते एक टुकड़ा अलग करके झगड़ा लगाने के लिए चले गए, ये अलग बात है, हमको वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। मेरा मैसेज आप लोगों को देने का ये है कि जमीन हमारी है, जिंदा हम यहां हैं, पैदा हम यहां हुए, हमारे बाप दादा यहां पढ़े, हमारे बाप दादा ने इस्लाम को कबूल किया, और हम आज मुस्लिम दुनिया हिंदुस्तान में रहेंगे। यहां हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमारा उतना ही हक है जितना किसी और का है। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि मुसलमान है या हिंदुस्तानी है। उसकी बात यह है, कोई आपसे कहे कि भाई आप कुरान को मानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, आप मुसलमान को मानते हैं, हिंदुस्तानी को मानते, तो ये उल्लू बनाने वाली बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि तुमको बाप ज्यादा पसंद है या बाप ज्यादा तुम्हारे को हक रखता है, या तुम्हारी माँ, तुमको अम्मा चाहिए या बाबा चाहिए, तुम्हारे को एक आंख चाहिए या दूसरी आंख चाहिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, लोगों को टैप करके धोखा देने वाली बात है। ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता। तो मुंह से खाते या कान से खाते बोलने वाली बात है ये। हो ही नहीं सकता कि भाई मेरा दीन है, मेरे दीन से आपको क्या ताल्लुक है? मैंने यहाँ पैदा हुआ, मैं बाई बर्थ मुस्लिम हूं, मैं बर्बान मुस्लिम हूं, मेरे आबो अजदाद एंसेस्टर से मैं मुस्लिम हूं, मेरा पासपोर्ट हिंदुस्तानी है, मेरा आधार कार्ड हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान होने के नाते मैं थोड़ा कम हिंदुस्तानी हूं। ये आप लोग ना एक्सेप्ट करें, ना एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने आजादी के मौके से सामने रखा। तो हिंदुस्तान आजाद, 1000 साल मुसलमान यहां थे, कभी हिंदुओं ने तहरीक नहीं चलाई कि हिंदुस्तान को आजाद करो,
کبھی نہ بولے وہ لوگ، کیونکہ معلوم تھا کہ مسلمان بھی یہیں کے بندے ہیں اور وہ ان کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو کبھی نہیں ہوا۔ جب انگریز آئے تو بات چلی آزادی کی، کیوں؟ انگریز کبھی یہ نہ بولے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کو ڈیولپ کریں گے، یہ نہیں بولے۔ یہ لوگ یہاں کے لوگوں کو ظلم کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ان کا پیسہ لے کے جاتے تھے، ان کی صلاحیتیں لے کے چلے جاتے تھے، ان کو غریب، ان کو سلیوری دیتے تھے، تو اسی لیے ان کے خلاف میں جنگ ہوئی۔ تو آزادی کی جنگ انگریزوں سے ہوئی، مسلمانوں کے خلاف میں نہیں، اس لیے کہ مسلمان پارٹ آف دا انڈیا ہے، پارٹ آف دا انڈیا ہے۔ بہرحال دوستوں اور بھائیوں، مسلمانوں کی خدمات پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اپنی نسلوں کو بتایا جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔